آج کل کے دور میں جہاں انسان ذریعہ معاش کے لیے ہمہ وقت افراتفری کے عالم میں نظر آتا ہے، وہیں اس کے ایمان کا بھی یہ حال ہے کہ اللہ پر سے یقین اٹھ گیا ہے۔ اگر یقین نہیں بھی اٹھا تو انتہائی کمزور ضرور ہو گیا ہے۔ آج کا مسلمان یہ بات جانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رزق کا ذمہ خود پہ لیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جس طرح پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، کچھ ایسا ہی حال آج کل کے دور میں ہے۔ زندہ دفن تو نہیں کیا جاتا، لیکن ان کو اس دنیا میں آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح آج کل کے مسلمان ذریعہ معاش کا گلہ کرتے ہوئے اپنی ہی اولادوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، حمل ٹھہرنے سے روکنے کے لیے جہاں آج کل کے دور میں بہت سے سائنسی طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، وہیں کنڈم کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عام اور زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ اس کی مدد سے آپ بآسانی چند روپوں میں کسی بھی عورت کو ہم بستری کے دوران حاملہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ کنڈم کا استعمال اسلام میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن بہت سی صورتوں میں اس کا استعمال جائز بھی ہے اور فائدہ مند بھی۔ تمام تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈیپ ٹاک اردو ایک اسلامک چینل ہے، اس کو سپورٹ کر کے آئیے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک خوبصورت رشتہ پیدا فرمایا ہے۔ ارض زمین پر یہ واحد وہ رشتہ ہے جس کو توڑنے کے لیے شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ جہاں اس رشتے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہیں اس کو ٹھیک سے نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس رشتے کی سب سے بڑی خوبصورتی مرد و عورت کا ملاپ ہے، جس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، وہیں اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ شریعت میں اس رشتے کو پاکیزہ رکھنے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کے لیے تمام احکامات موجود ہیں، اور بہت اچھی طرح سے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی گئی ہے۔ فیملی پلاننگ کے لیے کنڈم وغیرہ کا استعمال کرنا اگر مسئلہ معاش کی وجہ سے ہو یا فیشن کے طور پر ہو تو بالکل ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، فقر و فاقہ کے ڈر سے، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، روئے زمین پر چلنے والے جو بھی جاندار ہیں، ان کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ عمل خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں کل قیامت میں تم لوگوں کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ البتہ اگر صحت خراب ہو یا حمل برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، یا اس سکرار حمل میں ایسی تکلیف کا اندیشہ ہو جو ناقابل تحمل ہو، یا گود کے بچے کے لیے مضر ہو، یا ابھی بچے کی عمر چھوٹی ہو اور مسلمان دیندار ڈاکٹر کا مشورہ ہو، تو ان صورتوں میں عارضی طور پر صحت و قوت کی بحالی تک ان چیزوں کی اجازت ہو جائے گی۔ ان صورتوں میں آپ حمل روکنے والے کسی بھی طریقہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ سنا تھا کہ کنڈم کا استعمال اسلام میں منع کیا گیا ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے۔ کچھ لوگ کنڈم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے۔ اسی طرح کچھ عورتیں مانع حمل دوائی کھاتی ہیں تاکہ بچہ نہ ہو۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا بچے کی پیدائش کو روکنے کے لیے یہ سب کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ صرف اولاد زیادہ ہونے اور مفلسی کے اندیشے سے مانع حمل دوائیاں کھانا کہ بچہ نہ ہو ناجائز و حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی فکر رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی پیدائش اور افزائش کو روکنے کی غرض سے دوائی استعمال کرنا انجام کے اعتبار سے قتل کے ہی مترادف ہے۔ لہٰذا عمومی حالات میں یا معمولی اسباب کی بنا پر مانع حمل دوائی استعمال کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر حمل رکنے سے عورت کو جان کا خطرہ ہو
تو ایسی دواؤں کے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ رہا کنڈم تو یہ ازل کے حکم میں ہے، یعنی اگر حمل رکنے سے عورت جنین یا شیر خوار بچے کو نقصان ہو تو بیوی کی اجازت سے ایسا کرنے کی اجازت ہے، لیکن محض معاشی فکر کی حالت میں ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہم سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہوں تو کنڈم کا استعمال کرتا ہوں۔ کنڈم کا استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی کو ڈاکٹر نے حمل ٹھہرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ 3 بار حمل خراب ہو چکا ہے۔ پورا وقت ہونے پر اب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ حمل نہ ٹھہرے، اس لیے میں اس سے بچنے کے لیے کنڈم استعمال کرتا ہوں۔ تو اس صورت میں کیا کنڈم کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کی بیماری کی وجہ سے کنڈم استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جب تک عذر ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بلا عذر کنڈم کا استعمال اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مال کی نعمت، صحت کی نعمت، میاں بیوی کی نعمت، اولاد کی نعمت اور سب سے بڑی دین کی نعمت۔ یہ نعمتیں اس لیے ملی تھی تاکہ اللہ کا شکر بجا لایا جاتا، مگر ہم ہیں کہ خواہ مرد ہو یا عورت نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور اگر یاد رہی تو دنیا اور اس کی محبت، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے۔ شراب نوشی، زناکاری، عیاشی، بے حیائی، بے ایمانی، رنگ رلیاں عام ہو گئیں۔ اے لوگوں، دنیا دولت پر فخر کرنے والوں، عیش و عشرت میں رب کو بھول جانے والوں، عیش و مستی کی یہ چیزیں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گی۔ رب کے عذاب اور اس کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اگر تمہارے کچھ کام آئے گا تو تمہارے نیک عمل، اور نیک عمل کے بدلے ہی سے تم جنت میں جا سکتے ہو، ورنہ جہنم تمہارا ٹھکانہ قرار پائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو مرد اور عورت بھی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کریں اور نیک کام کریں۔ یہاں پر ایک حدیث آپ کو سنائیں گے کہ اگر بچہ پیدا ہونے میں آسانی ہو تو بیوی بہت بابرکت ہوتی ہے، یعنی اس کا سایہ گھر پر بہت بابرکت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کے بابرکت ہونے کی علامات میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانیے کہ حلالہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز۔ کیا اسلام ایسے عارضی نکاح کی اجازت دیتا ہے کہ جس کا مقصد بعد میں طلاق لینا ہو؟ ناظرین، ہماری ایک کاوش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے مستند اور حقیقت پر مبنی معلومات اور واقعات لے کر آئیں، اور اس مقصد کے لیے ڈیپ ٹاک اردو کی ٹیم انتہائی محتاط انداز سے کام کرتی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔